قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظ دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا۔ یہ جو سر کو بڑا ہلا ہلا کر قانون بیان کیا، اس کے ابطال کے لیے دیکھیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 اور 195، قرآن مجید کی اس مقام پر بھی غیر اللہ سے دعا پکار کا ذکر ہے، اور ایسے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر سکتے، اور مثال دی جسے پانی کی طرف محض دونوں ہاتھ پھیلا دینے پر پانی منہ تک نہیں آ پہنچتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4714 اور 4715، صحیح مسلم حدیث نمبر 7554 اور 7555۔ اب تمام قبر پرستوں کی طرح جلالی صاحب بھی بڑا زور لگاتے ہیں کہ یہ آیات تو بتوں کے بارے میں ہیں، وہ تو بت تھے جو عاجز و لاچار تھے، نفع و نقصان نہیں دے سکتے تھے، لیکن قبر پرستوں نے خود اپنی مرضی سے اپنے خیالات سے گھڑ کر بغیر کسی دلیل و برہان کے اپنے لیے جو مشکل کشا، حاجت روا، داتے اور گنج بخش اور غریب نواز بنا رکھے ہیں۔ یہ تو تھا جلالی کے اس کلپ کے ابتدائی 27 سیکنڈ کا جواب، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ اب آگے سنیے جلالی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعا لغوی اور دوسری ہے دعا شرعی۔ شرعی دعا ہے عبادت، اور وہ رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور جہاں تک لغوی دعا ہے وہ رب نے اپنے بندوں کے لیے اس کو جائز رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن کریم کے دلائل کے ساتھ ابتدا ہی میں یہ عرض کر دیا کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو پکارنا جائز ہے، احادیث میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن میلوں دور سے کسی میت کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا، مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارنا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ عمومی دلائل سے اس دوسرے عمل کو جواز فراہم کرنا باطل ہے۔ پھر ہم یہ بھی وعدے کر آئے ہیں کہ جلالی کے فرقے کے لوگ صرف پکارتے ہی نہیں بلکہ اس سے آگے حدود کراس کرتے ہوئے مخلوق سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آگے سنیے جلالی صاحب نے قبر پرستی کی وکالت میں ایک قانون بنانے کی کوشش کی۔ میں ان لوگوں کی بھول نکالنے کے لیے یہ سورہ مریم کی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ قرآن سے تفسیر سامنے آئے کہ قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظ دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا۔ بت پرست، بتوں کے پجاری، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ کسی کو یا سے ندا کرنا اللہ کے ولی کو یہ پوجا نہیں ہے، یہ رب کی مدد کو مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ جلالی نے اپنی قابلیت دکھاتے جو قانون بنایا وہ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور اور بودا ہے۔ دور نہ جائیے، انہی کے فرقے کے بانی مبانی امام احمد رضا خان تکفیری کا ترجمہ قرآن بنام کنز الایمان ہی پر سرسری نظر اگر جلالی جی آپ نے ڈالی ہوتی تو کم از کم اس بیکار قانون بنانے کی خفت سے بچ جاتے۔ ایک بار پھر جلالی کا قاعدہ بے فائدہ اصول فضول سن لیجئے، کہتا کیا ہے۔ قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظ دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا۔ یہ جو سر کو بڑا ہلا ہلا کر قانون بیان کیا، اس کے ابطال کے لیے دیکھیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 اور 195، مالک کا فرمان، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ احمد رضا خان تکفیری بریلوی کا۔ جلالی جی دیدے کھول کے پڑھے آجے، کان کھول کے سنے آجے، قبر پرستی اور بدعات کے پردوں میں ڈھکے دل سے سارے بوجھ ہٹا کر غور کریں احمد رضا خان تکفیری کیا لکھتا ہے۔ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں تو انہیں پکارو، پھر وہ تمہیں جواب دے اگر تم سچے ہو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان سے سنیے، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ جلالی جی آپ کے ہاں تو یہ آیات بلکہ ایسی تمام آیات بتوں ہی کے بارے میں ہیں، اور تمہارے فرقے کے امام
احمد رضا خان ان دونوں جگہ پر فدعو کا ترجمہ پکارو کیا ہے، لیکن جلالی 15ویں صدی میں اٹھ کر ایک بیکار قاعدہ گھڑتا ہے۔ قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظ دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا۔ جلالی کے اس من گھڑت جعلی خانہ ساز بیکار قاعدہ کے خلاف ان کے امام احمد رضا کے ترجمہ سے ایک اور مقام دیکھ لیجئے، سورۃ الرعد آیت نمبر 14، مالک کیا فرماتا ہے؟ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ۔ اب بریلویہ کے تکفیری امام کا ترجمہ دیکھیں، لکھا ہے اسی کو پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو پکارتے وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے۔ قرآن مجید کی اس مقام پر بھی غیر اللہ سے دعا پکار کا ذکر ہے، اور ایسے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر سکتے، اور مثال دی جسے پانی کی طرف محض دونوں ہاتھ پھیلا دینے پر پانی منہ تک نہیں آ پہنچتا، ایسے ہی غیر اللہ کو پکارنے، ان سے دعائیں مانگنے والوں کی وہ دعائیں نہیں سن سکتے۔ کافروں کی یہ دعا صرف اور صرف گمراہی ہی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جلالی کے فرقے کے امام نے بھی یہاں ترجمہ پکارنا ہی کیا ہے، اور تفسیر جو حاشیے میں مذکور ہے وہ بھی جلالی کے بیکار قانون کا ابطال کر رہی ہے۔ ان کے صدر الافاضل نے لکھا، یا یہ معنی ہے کہ وہ دعا قبول کرتا ہے اور اسی سے دعا کرنا سزاوار ہے، معبود جان کر، یعنی کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ پھر مثال کی وضاحت کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے، یہی حال بتوں کا ہے کہ نہ انہیں بت پرستوں کے پکارنے کی خبر اور نہ ان کی حاجت کا شعور۔ جلالی صاحب قبر پرستی کی وکالت و دفاع میں قانون ایجاد کرنے سے پہلے منجی تھلے سوٹا پھیر لینا سی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جلالی کے من گھڑت باطل اور خانہ ساز ہوم میڈ بائی سیلف قاعدہ بے فائدہ کے خلاف چوتھی دلیل دیکھیے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40، مالک فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ احمد رضا خان تکفیری سے، تم فرماؤ، بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو، بات غیر اللہ سے دعا کی ہے، یعنی اگر تم پر کوئی عذاب آئے تو کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے اس عذاب کو دور کر دینے کی دعا کرو گے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارو گے کہ وہ اس عذاب کو دور کر دے؟ اور ان کے تکفیری امام نے بھی پکارنے کا ہی ترجمہ کیا، لیکن جلالی قانون گھڑتے ہوئے کہتا ہے قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظ دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا۔ جلالی کے گھریلو ٹوٹکے کے خلاف پانچویں دلیل سورۃ الشعراء آیت نمبر 72 کا ترجمہ دیکھے ان کے تکفیری امام سے، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو؟ چھٹی دلیل سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14 میں مولا کا فرمان، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ترجمہ احمد رضا خان بریلوی کا، اور اس کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو دانہ خرما کے چھلکے تک کے مالک نہیں۔ اس جگہ تدعون کا ترجمہ پوجنا کیا، لیکن اگلی ہی آیت میں کیا ترجمہ کیا دیکھ لیجئے، آیت نمبر 14 مولا فرماتا ہے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ جلالی کے تکفیری امام کا ترجمہ دیکھیں، جب انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہاری حاجت روا نہ کر سکیں۔ اب دیکھیں اس جگہ تدعو اور دعا کا ترجمہ پکار ہی کیا، حالانکہ بات رب کو پکارنے کی نہیں ہو رہی بلکہ رب کے علاوہ اوروں کو پکارنے کی ہو رہی ہے، اور وہ صرف بت ہی نہیں، واقعی نیک لوگ ہوں یا لوگوں نے انہیں نیک سمجھ لیا ہو اور وہ اصل میں گمراہ اور بے دین ہو، لیکن لوگ انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، تو رب نے فرمایا وہ تمہاری دعائیں سن ہی نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں تو ان دعاؤں فریادوں کو پورا نہیں کر سکتے، بلکہ
مالک کیا فرماتا ہے ذرا غور سے سننا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ احمد رضا تکفیری کا ہی ترجمہ دیکھ لیں، اور قیامت وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح۔ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعائیں مانگنا شرکی ہے۔ بریلویہ کے سعید الملت شیخ الحدیث و تفسیر غلام رسول سعیدی صاحب نے ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ایک عنوان قائم کیا، مشرکین کے معبودوں کی حاجت روائی نہ کرنے کے محامل۔ تو سعیدی صاحب نے ایک مراد تو بتوں والی ہی بیان کی، سکین لگا ہوا ہے، پڑھنا چاہتے ہیں ویڈیو روک لیجئے، غور سے پڑھیے، جلد 9 کے صفحہ 666 کے آخر میں ہے، اور دوسرا مفہوم مطلب جو لکھا وہ بھی سن لیجئے۔ لکھتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد ان کے وہ معبود ہوں جو ذوی العقول ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر اور ملائکہ، اور وہ قیامت کے دن مشرکین کی عبادت سے برات کا اظہار کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے، آگے سورۃ المائدہ کی آیت 116 نقل کی سعیدی صاحب نے۔ سعیدی صاحب کی اس تفسیر کے مطابق بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ بات صرف یہی نہیں کہ بتوں ہی کی پوجا ہوتی تھی اور بتوں ہی سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی فریادیں اور دعائیں مانگی جاتی تھی، بلکہ نیک اور صالحین اور انبیاء علیہم السلام تک کی پوجا پاٹ اور انہیں مشکل کشا سمجھنے والے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم جن سے دعائیں مانگتے ہو، جن کی عبادتیں کرتے ہو، وہ تمہاری دعاؤں کو سن اور قبول نہیں کر سکتے سوائے انبیاء اور اولیاء اور صالحین کے، بلکہ اپنے علاوہ ہر ایک کی نفی فرمائی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57 انہی کے امام کے ترجمہ کے ساتھ دیکھیں۔ مولا کا فرمان غور سے سنیے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ احمد رضا خان تکفیری کا ترجمہ، تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں، وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے۔ ان دونوں آیات پہ غور فرمائیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں مالک نے مشرکین پہ واضح کیا کہ جن کو تم اپنے مشکل کشا، حاجت روا، دعاؤں کے سننے والے، فریادیں پوری کرنے والے سمجھتے ہو، انہیں پکارو، ان سے دعائیں مانگو، تو وہ تمہاری تکلیف دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ سرے سے تکلیف دور کر دینا تو بڑی بات ہے، وہ تو تکلیف کو پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ آنکھوں کا درد ہے پیروں یا ہاتھوں کی طرف پھیر دیں، یا تم ان کے مرید و بھگت ہو تو وہ تمہاری تکلیفیں تمہارے دشمنوں کی طرف منتقل کر دیں، اس کا بھی انہیں اختیار نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں مالک نے وعدے کر دیا کہ جن لوگوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وہ تو خود اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اسی کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اب جلادی کے تکفیری امام نے پہلی آیت کے ترجمہ میں تو ادعو کا ترجمہ پکارو کیا، لیکن بعد والی آیت میں یدعون کا معنی پوجتے کر دیا، لیکن جن کی پوجا کی جاتی تھی انہیں ترجمے میں مقبول بندے ہی بتلایا۔ پھر ان کے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ اور عزیر اور ملائکہ شان نزول ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ آیت ایک جماعت عرب کے حق میں نازل ہوئی جو جنات کے گروہ کی پوجا کرتے تھے۔ وہ جنات اسلام لے آئے اور ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں عار دلائی۔ مراد آبادی صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ مقرب بندوں سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عزیر علیہ السلام اور ملائکہ علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ بات بہت سی کتب تفسیر میں بہت سے مفسرین نے بیان کی۔ اسی طرح مراد آبادی صاحب نے جو شان نزول بیان کیا وہ بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود سے صحیح بلکہ متفق علیہ روایت سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4714 اور 4715، صحیح مسلم حدیث نمبر 7554 اور 7555۔ اب تمام قبر پرستوں کی طرح
جلالی صاحب بھی بڑا زور لگاتے ہیں کہ یہ آیات تو بتوں کے بارے میں ہیں، وہ تو بت تھے جو عاجز و لاچار تھے، نفع و نقصان نہیں دے سکتے تھے، لیکن قبر پرستوں نے خود اپنی مرضی سے اپنے خیالات سے گھڑ کر بغیر کسی دلیل و برہان کے اپنے لیے جو مشکل کشا، حاجت روا، داتے اور گنج بخش اور غریب نواز بنا رکھے ہیں، ان کے بارے میں قبر پرستوں کا کہنا ہے کہ یہ تو انبیاء علیہم السلام یا صحابہ یا اولیاء کرام اور صالحین نیک بندے یہ سب اللہ کے محبوب و پیارے ہیں۔ تو قبر پرستوں سے ہماری گزارش ہے، اللہ کے لیے التماس و درخواست ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات پہ غور کریں، ان کی وہ تفاسیر جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک ان کے بڑوں نے بھی بیان کی، ان پر غور کریں اور عقیدہ توحید کو اپنا لیں، یاد کر لیں، سمجھ لیں، غور کر لیں۔ یہ معاملہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کی توحید کا معاملہ ہے۔ جیسے بت مشکل کشا نہیں، ان سے دعائیں نہیں مانگی جا سکتی، بالکل ایسے ہی قرآن مجید کی واضح آیات اور صحابہ کرام اور بعد کے سلف صالحین، حتیٰ کہ تمہارے بڑوں کی تفاسیر میں بھی یہی بات واضح ہے کہ انبیاء اور صالحین بھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہیں، اللہ کے پیارے ضرور ہیں، لیکن دعائیں سننے والے، دعائیں قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ جلالی جی جواب دو، توجہ ادھر کرو، اپنے کان ادھر لگاؤ۔ کیا سیدنا عیسیٰ، سیدنا عزیر اور ملائکہ فرشتے علیہم السلام معاذ اللہ کے یہ سارے بت تھے؟ کیا یہ فرضی لوگ تھے نعوذ باللہ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ جنات جو کبھی سرکشی میں دوسروں کے معبود تھے، ایمان لا کر خود عبادت گزار ہو گئے، وہ محض بت ہی تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جانے والے 5 مشہور بت، پنجتن پاک، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، کیا محض بت ہی تھے یا کبھی جیتے جاگتے انسان بلکہ مسلم، مومن، نیک، صالح انسان تھے؟ لیکن قوم نوح گمراہی کے شکار ہو کر پہلے ان کی قبروں کی پوجا پاٹ میں لگی، پھر دھیرے دھیرے ان کے ناموں پر بت بنا کر بت پرستی میں مست ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4920 دیکھ لیجئے۔ مفسر قرآن حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اسماء رجال صالحین من قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ سارے بندے تھے۔ خاص بریلوی مفسرین میں پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن جلد 5 صفحہ 379 پر اس روایت کا ذکر کیا۔ غلام رسول سعیدی نے تبیان القرآن جلد 12 صفحہ 260 پر ہیڈنگ دی، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر وغیرہ کی تاریخی حیثیت اور مختلف مفسرین کے حوالوں سے یہی بات نقل کی کہ یہ نیک لوگ تھے۔ جلالی جی اگر یہ دونوں بریلوی ہونے کے باوجود بھی آپ کو قبول نہیں تو الیاس قادری صاحب کی پارٹی کی تفسیر صراط الجنان جلد 10 ہے، صفحہ 373 ہے، دیکھ لیجئے، صحیح بخاری کے حوالے سے یہی روایت نقل کی۔ پھر صفحہ 374 پر محمد بن قاب رحمہ اللہ سے یہی تفسیر نقل کی کہ یہ 5 نیک پارسا بزرگ تھے۔ جلالی صاحب ہمارا چیلنج ہے اور آپ سے سوال ہے، ایک آیت، صرف ایک آیت، پورا قرآن معاف ہے، ایک آیت کا سوال ہے، جائیے قیامت کی دیواروں تک کا ٹائم دیتے ہیں، ایک آیت دکھا دیجئے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہو کہ جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، جنہیں اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ تمہاری دعائیں سن اور قبول نہیں کر سکتے، ہاں مگر ان میں سے جو انبیاء علیہم السلام ہیں اور صالحین ہیں وہ تمہاری دعائیں سن کر قبول فرما سکتے ہیں۔ رب کی عطا سے وہ مشکل کشا ہے، رب کی عطا سے وہ حاجت روا ہے۔ جلالی صاحب بڑا زور لگا کر آپ نے یہ دعویٰ کیا قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظ دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے قرآن اور حدیث اور پھر خود ان کے گھر سے ان کا ایجاد کردہ قانون بیکار و باطل ثابت کر دیا کہ جہاں بتوں کے لیے لفظ دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا، بلکہ خود ان کے تکفیری امام نے بھی کئی جگہ یہی ترجمہ کیا جب ان کے خیالات کے مطابق ان جگہوں پر بتوں کے لیے دعا کا لفظ ہے۔ اور ابھی تو ہم نے صرف احمد رضا کے ترجمہ سے حوالے پیش کیے۔ جلالی کے خانہ ساز قانون ذاتی گھریلو ٹوٹکے کو باطل ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ بھی ہمارے سامنے
ان کے غزالی دورہ، احمد سعید کاظمی، محدث اعظم کچھوچوی، پیر کرم شاہ ازہری، غلام رسول سعیدی اور الیاس قادری پارٹی کے تراجم بھی موجود ہیں۔ ان میں بھی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے جلالی کے من گھڑت ایجاد کردہ اس باطل قانون کو باطل ثابت کیا جا سکتا ہے۔ الغرض دعا اور اس کے مشتقات، اس مصدر سے نکلے دیگر الفاظ کا ترجمہ پکارنا یا فریاد اور دعا کرنا بالکل صحیح اور جلالی کی گھڑنت بالکل باطل ہے۔ جلالی جی چند غالی مریدوں نے آپ کو اپنے طور پر یا شاید آپ کی تلقین پر آپ کو کنز العلماء یا امام کہہ دیا اور آپ نے بھی خود کو ایسا ہی سمجھ لیا، یا واقعی آپ اپنے فرقے کے امام اور کنز العلماء ہیں، تو یہ آپ کے فرقے کی پتلی حالت ہے کہ آپ جیسے قابلیت کے لوگ بھی ایسے بڑے بڑے لقب پائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اس جواب پر غور و فکر فرما کر اپنی پتلی حالت کا احساس کریں اور اس بیکار قاعدے قانون گھڑنے کی غلطی نہ کیا کریں، وگرنہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ باقی رہا جلالی کا یہ جملہ، کسی کو یا سے ندا کرنا اللہ کے ولی کو یہ پوجا نہیں ہے، یہ رب کی مدد کو مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی رب سے مدد مانگنے کا یہ طریقہ کہ کسی ولی کو یا سے ندا کریں، ایسا طریقہ ہے جو قرآن و سنت میں نہیں، بعد کے لوگوں کا من گھڑت طریقہ ہے۔ ہاں کسی ایمان والے سے یا صالحین سے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، یہ طریقہ بالکل ثابت ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔